یہ کہانی ہے اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی کی، جنہیں دنیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور اللہ نے انہیں نہ صرف نبوت عطا فرمائی بلکہ عظیم بادشاہت، بے پناہ حکمت اور وہ معجزات دیے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئے۔ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کئی جگہ آیا ہے اور ان کی داستان ایمان افروز سبق دیتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چھوٹی عمر ہی سے نہایت ذہین، عاقل اور انصاف پسند تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہی ان کی ذہانت کی مثالیں سب کو حیران کر دیتی تھیں۔ قرآن میں آتا ہے کہ ایک بار کھیت کا جھگڑا دو افراد کے درمیان آیا۔ کسی کے کھیت میں دوسرے کی بکریاں گھس گئیں اور فصل تباہ ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ دیا کہ بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بہتر فیصلہ یہ ہوگا کہ بکریاں وقتی طور پر کھیت والے کو دے دی جائے تاکہ وہ ان سے دودھ اور فائدہ اٹھائے اور کھیت دوسرا شخص درست کرے، پھر کھیت واپس اس کے مالک کو دے دیا جائے اور بکریاں اپنے مالک کو۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا اور یہی انصاف کی اصل روح تھی۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ علم عطا فرمایا جو دنیا کے کسی اور انسان کو نصیب نہیں ہوا۔ وہ پرندوں کی زبان سمجھتے تھے، جانوروں کی بات سنتے تھے اور ہوا اور جنات ان کے تابع تھے۔ یہ ایک ایسا معجزہ تھا جس سے ان کی بادشاہت دنیا میں سب سے نرالی اور طاقتور بن گئی۔ پرندوں اور جانوروں کی زبان، قرآن میں ہدہد پرندے کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی فوج کا معائنہ کیا اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہدہد غائب ہے تو پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد آیا اور اس نے ایک عجیب خبر سنائی۔ اس نے کہا، میں سبا کے ملک سے خبر لایا ہوں۔ وہاں ایک عورت ہے جو ان کی حکمران ہے، اسے ہر چیز ملی ہوئی ہے اور اس کا تخت نہایت عظیم ہے، لیکن وہ اور اس کی قوم سورج کی پرستش کرتے ہیں اور اللہ کو نہیں مانتے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً ایک خط لکھوایا اور کہا کہ یہ خط جا کر اس عورت یعنی ملکہ بلقیس کو دو۔ خط میں لکھا تھا، یہ سلیمان کی طرف سے ہے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تم میرے سامنے سرکش نہ ہونا بلکہ میرے پاس اطاعت کرتے ہوئے آنا۔ ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ جب ملکہ بلقیس نے یہ خط پڑھا تو اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا۔ وہ سب جنگ کے لیے تیار تھے، لیکن ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے رہے تو اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہم تحفے بھیجیں اور دیکھیں کہ سلیمان کیسا رد عمل دیتے ہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تحفے آئے تو انہوں نے کہا، کیا تم اپنے مال سے مجھے خوش کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے تحفوں سے کہیں بہتر ہے، تم اپنے تحفے واپس لے جاؤ۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی مجلس میں کہا، کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ ایک جن نے کہا، میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی مجلس سے اٹھیں۔ لیکن ایک ایسا شخص جسے اللہ نے خاص علم دیا تھا، بسم اللہ پڑھتے ہی پلک جھپکنے سے پہلے تخت لے آیا۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام فوراً اللہ کا شکر ادا کرنے لگے اور کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کو پاس آئی اور اس نے اپنا تخت پہچانا تو وہ حیران رہ گئی۔ پھر اسے ایک شیشے کا فرش دکھایا گیا جس کے نیچے پانی اور مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ وہ سمجھی یہ پانی ہے اور اپنے کپڑے سمیٹ لیے۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ شیشے کا فرش ہے۔ یہ سب دیکھ کر ملکہ بلقیس نے کہا، میں اپنے رب سلیمان کے رب اللہ پر ایمان لاتی ہوں جو سب جہانوں کا رب ہے۔ ہوا اور جنات پر قابو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ معجزہ بھی دیا تھا کہ ہوا ان کے حکم کے تابع تھی۔ وہ ایک دن کی مسافت میں مہینوں کا سفر طے کر لیتے تھے۔ ان کے لشکر میں جنات بھی شامل تھے جو ان کے حکم سے بڑے بڑے محل بناتے، بھاری کام کرتے اور دریاؤں سے موتی اور قیمتی چیزیں نکالتے۔ اگر کوئی جن ان کے حکم کی خلاف ورزی کرتا تو وہ فوراً عذاب میں گرفتار ہوتا۔ زبور کے بعد کتابیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکمت اور انصاف عطا ہوا۔ ان کی زبان پر اللہ نے ایسا علم اور فیصلہ رکھا کہ لوگ ان کے پاس انصاف کے لیے آتے۔ ان کی حکومت میں عدل کی مثالیں قائم تھیں۔ وہ نہ صرف انسانوں بلکہ جنات اور پرندوں تک کو انصاف دیتے۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت، ان کی حکومت وسیع اور مضبوط تھی۔ لوگ دور دور سے ان کے دربار میں آتے، وہ علم اور حکمت کی باتیں کرتے،
अल्लाह की तौहीद बयान करते और अदल इंसाफ से फैसले करते। इनके दौर को अमन और खुशहाली का दौर कहा जाता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के आखिर तक अल्लाह की इबादत और उसकी शुक्रगुजारी की। कुरान में इनकी वफात का अजीब अंदाज जिक्र हुआ है। वो असा पर टेक लगाए खड़े थे और जिन्नात उनके हुक्म पर काम कर रहे थे। इन्हें इल्म ना था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं। जब ज़मीन की दीमक ने उनके असा को चाट डाला तो वो गिर गए। तब जिन्नात को मालूम हुआ कि वो कब से वफात पा चुके हैं। ये वाकया भी एक बड़ा सबक है कि मौत का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है और जिन्नात गैब नहीं जानते। इख्तितामिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें यह सबक देती है कि इक़्तिदार, दौलत और ताकत सब अल्लाह की अता है। अगर इंसान इन नेमतों पर शुक्र करे तो अल्लाह और ज्यादा नवाजता है, लेकिन अगर गुरूर करे तो सब छिन जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत, इंसाफ और अल्लाह पर ईमान आज भी हमारे लिए रोशनी का चराग है। अल्लाह ताला हमें अंबिया की जिंदगियों से सबक लेने की तौफीक दे और हमें अपने दीन पर कायम रखे। अल्लाह हाफिज।